وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غدات فخفض فیہ ورفع حتی ظنناہ فی طائفة النخل الی آخر الحدیث۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کو میں نے نقل کیا ہے، جو روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ یہ روایت بہت طویل روایت ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جو تفصیلات بتائی ہیں، ایک بیان میں آپ نے ساری باتیں بتائیں کہ وہ کیسا ہوگا، کہاں سے نکلے گا، اس کے احوال کیا ہوں گے، اس زمانے کے حالات کیا ہوں گے، ان ساری چیزوں کو اس روایت میں نقل کیا گیا ہے۔ تو بہت سے فتنوں سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان چیزوں کو ہم جانیں گے تو بہت سے فتنوں سے بھی ہم بچ پائیں گے اور بہت سی غلط فہمیوں سے بھی ہم محفوظ رہ پائیں گے۔ تو چونکہ روایت طویل ہے تو پوری روایت کا لفظ بلفظ ترجمہ کرنے کے بجائے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کا ظاہر ہونا بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ کچھ علامتیں قیامت کی وہ ہیں جن کو علماء نے علامات صغریٰ میں شمار کیا ہے، اور کچھ علامتیں وہ ہیں جن کو علامات قریبہ اور علامات کبریٰ میں شمار کیا ہے۔ دجال کا خروج اور اس کا خاتمہ یہ قیامت کی علامات کبریٰ اور علامات قریبہ میں سے ہے۔ بہت سے لوگ آج کے دور میں ان چیزوں کی تعویل کرتے ہوئے کچھ ایسی تعویلیں کر جاتے ہیں جس کی الفاظ حدیث میں گنجائش نہیں ہوتی۔ الفاظ کی ایسی تعویل کرنا یا روایات کا ایسا مطلب بیان کرنا کہ اس سے روایات میں بیان کردہ مضمون کی مخالفت ہو رہی ہو، اس کی کہیں سے کہیں تک اجازت نہیں ہے۔ دجال کے بارے میں جتنی روایات ہیں تقریباً علماء نے ان کو شمار کیا ہے تو 190 روایتیں ہیں، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے اور باخبر کیا ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں روایات کے ہونے سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اس کے خروج کو تسلیم کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر کوئی کہے کہ بھائی میں نعوذ باللہ ان چیزوں کو نہیں مانتا تو در حقیقت وہ ان روایات کا انکار کرنے والا بن جائے گا، اور کسی روایت کسی حدیث کا انکار کرنے کی کہیں سے کہیں تک گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے تسلیم،
جو بتایا گیا اسے ماننا۔ تو تقریباً بہت زیادہ روایتوں میں 190 روایتیں ہیں، گویا کہ وہ متواتر روایتیں ہیں۔ تو دجال کے خروج کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، اور انہی معانی کے ساتھ تسلیم کرنا ہے، انہی تفصیلات کے ساتھ تسلیم کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ اس کی کوئی ایسی تعویل کرنا کہ اس تعویل کی ان احادیث کے بیان کردہ مضامین میں گنجائش نہیں ہے، تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دجال سے مراد کوئی شخص نہیں بلکہ وہ ایک ظالمانہ طاقت مراد ہے، اس سے شرکش طاقت مراد ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، دجال بھی انسانوں میں کا ایک انسان ہے، اور وہ بھی ایک فرد ہے جس کی تفصیلات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور روایات سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال کو پیدا ہونا ابھی نہیں ہے بلکہ دجال موجود ہے، دجال موجود ہے، پیدا ہو چکا ہے۔ کب پیدائش ہوئی اس کا علم اللہ کو ہے۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے بعد کہا کہ آپ رکے رہیے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو ممبر پہ تشریف لے گئے، اور ممبر پہ جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو، کسی غنیمت کی تقسیم کے لیے یا کسی دشمن سے ڈرانے کے لیے میں نے تمہیں جمع نہیں کیا ہے، بلکہ جو بات میں تمہیں بتایا کرتا تھا وہی باتیں تمیم داری آ کر کے بیان کیے ہیں، تو انہی باتوں سے میری بتائی ہوئی باتوں کی تائید ہو رہی ہے، اور تمیم داری آئے ہیں، وہ مسلمان ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ تمیم داری سن 9 ہجری میں آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، یہ پہلے عیسائی تھے، انہی کے ساتھ واقعہ ہوا۔ اچھا، انہوں نے ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو صحابہ کے درمیان بیان کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی وجہ سے یہ واقعہ بھی سچا اور حق ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے ان باتوں کی تائید فرما دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ ایک جماعت کی شکل میں سمندری سفر پہ تھے، ہماری کشتی موجوں میں ادھر سے ادھر بھٹک گئی، اور کافی دنوں تک ہم لوگ بھٹکتے رہے۔ بھٹکتے بھٹکتے ایک ساحل کے قریب ہماری کشتی پہنچی، تو ہم لوگ وہاں اس سے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس ساحل پہ اترے۔ اترنے کے بعد شام کا وقت تھا، ہم لوگوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ ساحل پہ پہنچتے ہی عجیب و غریب منظر دیکھا۔ سب سے پہلا جو سامنا ہوا وہ ایک عجیب و غریب جانور سے، کہ اس جانور کے بدن پہ بہت زیادہ بال تھے، بالوں کی کثرت کی وجہ سے آگے اور پیچھے کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سامنا کیا ہے، اس کا پچھلا حصہ کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی اللہ تم آخر ہو کون؟ تو اس نے کہا کہ اپنا نام بتایا کہ میں جساسہ ہوں۔ جساسہ کا ترجمہ بہت زیادہ جاسوسی کرنے والا، خبروں کی ٹوہ میں جانے والا۔ تو جساسہ اس کا مؤنث ہو گیا کہ میں خبروں کی ٹوہ کرنے والی ہوں، خبروں کو تلاش کرنے والی ہوں۔ تو خیر اس نے جساسہ نام بتایا اور کہا کہ تم لوگ
اس گرجا گھر کی طرف چلو، وہاں جو موجود ہے اس کو تمہارا انتظار ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنات ہو یا کچھ اور ہو، جنات کا لفظ آیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب ادھر بڑھے، وہاں جب جیسے پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ ایک انسان ہے جو بہت مضبوط جسم و جثے والا ہے، قوی الہیکل، مضبوط جسم والا، بہت طاقتور، اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اس کی گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے پاؤں میں گھٹنے سے لے کر کے ٹخنے تک پورا حصہ زنجیروں میں، مضبوط بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم کو ہو کون اور ہمیں کیوں بلائے ہو؟ کہا کہ جب تم ہمارے پاس پہنچ ہی گئے ہو تو ہمارے بارے میں جان جاؤ گے، لیکن پہلے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بارے میں تعارف کرایا کہ بھائی اس طریقے سے ہماری کشتی بھٹک گئی تھی، اور ہواؤں کی گردش کے ذریعے، ہواؤں کے تھپڑے، اور ہم بس بھٹکتے بھٹکتے یہاں تک پہنچ گئے۔ ہم لوگ عرب کے لوگ ہیں۔ تو اس نے پھر چند سوالات کی کہ اچھا تم عرب کے لوگ ہو تو یہ بتاؤ نخل بیسان کا کیا حال ہے؟ یہ بیسان فلسطین اور اردن کے بیچ میں ایک علاقہ ہے، اور وہاں پہ قدیم کھجور کا ایک باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، آج بھی موجود ہے، اس زمانے میں بھی موجود تھا۔ تو وہی کہ بیسان کے نخلستان کا کیا حال ہے؟ پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو کہا کہ اس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں پھل آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ کہا کہ بہت اچھے پھل آ رہے ہیں، بہت عمدہ قسم کے پھل آ رہے ہیں اس میں۔ تو اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس میں پھل آنا بند ہو جائے گا۔ تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کیا ہے تو آج بھی وہ باغ موجود ہے، لیکن ادھر تقریباً 30-40 سال سے اس میں پھل آنا بند ہو چکا ہے۔ باغ ابھی بھی ہے، درخت ابھی بھی موجود ہیں، کھجور کے درخت اس میں، لیکن ادھر 30-40 سال سے اس میں پھل آنا بند ہو گیا ہے۔ مصر کے مفتیوں کی، وہاں کے علماء کی ایک جماعت بطور خاص اس کو دیکھنے کے لیے بھی گئی تھی، اور ان لوگوں نے دیکھنے کے بعد جو رپورٹ دیا کہ اس میں کوئی پھل، کوئی کھجور موجود نہیں ہے، درخت موجود ہے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ بحیرہ کہتے ہیں جھیل کو، طبریہ جھیل کا کیا حال ہے؟ اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ اس میں بہت پانی ہے، لوگ اس سے کھیتیاں کر رہے ہیں، بہت پانی ہے۔ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس وقت بحیرہ طبریہ اسی علاقے میں موجود ہے، اور اسرائیل کا پانی اور اس کے پانی کے مسائل اسی سے حل ہوتے ہیں۔ ماہرین نے لکھا ہے کہ پانی ابھی بھی موجود ہے اس میں، لیکن رفتہ رفتہ تدریجی طور پر اس کے پانی میں کمی آ رہی ہے۔ اس کے بعد پوچھا کہ عین زغر کا کیا حال ہے؟ یہ مقام علیحہ کے مرکزی مقام سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ
ایک چشمہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے، زغر. کہا کہ اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ اس میں پانی ہے، اور آج بھی تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے کہ آج بھی اس میں پانی موجود ہے، لیکن ان چیزوں کا پانی رفتہ رفتہ کم پڑ رہا ہے. تو گویا کہ 3 سوال تھے، اس میں سے ایک بات تو پوری ہو چکی ہے، 2 باتیں تدریجی طور پہ پوری ہونے کی طرف بڑھ رہی ہیں. اس کے بعد پوچھا کہ نبی امی کا کیا حال ہے؟ کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا لوگوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے، لوگوں سے ان کی جنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ ایسے ایسے مکے میں ظاہر ہوئے اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، لوگوں سے ان کی جنگیں ہوئی ہیں. کہا کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ عرب کے قبائل کے ساتھ. اور عرب کے قبائل نے کیا کیا؟ لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا؟ تو انہوں نے جنگوں کے حالات بتانے کے بعد کہا کہ جنگوں میں ان کا غلبہ ہوا ہے، وہ عرب کے علاقوں پہ غالب آ گئے ہیں. اخیر میں اس نے کہا کہ لوگ ان کی بات مان لیں، یہ ان کے حق میں اچھا ہے. لوگ ان کی بات مان لیں، یہ ان کے حق میں اچھا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہیں میرے بارے میں معلوم کرنا ہے تو میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں. ایک وقت میرے ظاہر ہونے کا آئے گا، مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، بندشیں ختم ہو جائیں گی تو میں نکلوں گا. اللہ قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو مخفی رکھنا چاہے کوئی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ بعض مصلحتوں کے اعتبار سے بعض بندوں پر بعض چیزیں منکشف کر دیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تصدیق ہو جائے، اس تصدیق کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ ایسے حالات پیدا کیے کہ یہ لوگ وہاں پہنچ گئے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، جو صحابہ کو بتاتے ہیں، اس کی عینی شہادت بھی مل جائے. تو عام لوگوں کی نظروں سے اس کو اوجھل رکھا ہے، اور ان لوگوں کو وہاں تک پہنچا دیا اپنی قدرت سے. تو اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ دجال ایک مخصوص انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص قوتیں دی ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. کوئی مخصوص طاقت مراد نہیں، بلکہ ایک خاص انسان ہے جس کو دجال کہتے ہیں. ان روایات سے تو یہ بات معلوم ہوئی. اس کا نام کیا ہوگا؟ روایات سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے. البتہ اس کا تذکرہ جہاں کہیں بھی ہے تو دجال مسیح دجال کے نام سے ہے. مسیح اس لیے، مسیح حضرت عیسیٰ کو بھی کہتے ہیں مسیح ابن مریم، اور مسیح دجال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مسیح دجال. لیکن لفظ یکساں ہے، معنی الگ الگ ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. مسیح ابن مریم، حضرت مسیح کو قرآن کریم میں مسیح ابن مریم کہا گیا ہے. تو حضرت مسیح ابن مریم کے لیے مسیح الگ معنی میں ہے. عربی زبان میں یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل فاعل کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، مفعول کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے اس اعتبار سے، یعنی ہاتھ پھیرنے والے، کہ ان کے ہاتھ پھیرنے سے بینائی مل جاتی تھی، برس کی بیماری دور ہو جاتی تھی. تو
اس بنیاد پر اس معنی کے اعتبار سے ان کو مسیح کہتے ہیں، یعنی ہاتھ پھیر کر کے بیماری کو دور کرنے والے۔ اور یہ جو دجال مسیح ہے، یہ مسیح اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ممسوح کے معنی میں ہے کہ چونکہ اس کی ایک آنکھ تو کانی ہوگی، داہنی آنکھ کانی ہوگی، اور بائیں آنکھ بند ہوگی، بس وہاں پہ ایک ابھرا ہوا گوشت ہوگا۔ تو گویا کہ اس کی آنکھ بالکل، آنکھ کی جو پتلی ہے وہ نہیں ہوگی، بالکل سپاٹ ہوگی، وہاں ایک ابھرا ہوا گوشت ہوگا، تو اس کے اعتبار سے اس کو ممسوح کہا گیا۔ تو مسیح ابن مریم الگ معنی کے اعتبار سے ہے، اور یہ مسیح الگ معنی کے اعتبار سے ہے۔ اور دجال بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، تلبیس کرنے والا، دھوکہ دینے والا، چونکہ اس کا سارا عمل دھوکے پر مبنی ہوگا، دھوکہ ہی ہوگا۔ یہ لوگوں کو جنت دکھائے گا، وہ دھوکہ ہوگا، جہنم دکھائے گا، وہ دھوکہ ہوگا۔ اس کا سارا معاملہ دجل و تلبیس کا ہی ہوگا، اس لیے یہ مسیح دجال ہے۔ روایت میں آتا ہے، یہاں پر بھی روایت میں ہے، اور اس سلسلے میں اور بھی کئی روایتیں ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ہے کہ وہ شام اور عراق کے درمیانی ایک گھاٹی سے ظاہر ہوگا، خلتم بین الشام والعراق۔ لیکن بعض روایت میں ہے کہ اصفہان سے ظاہر ہوگا، ایک روایت میں ہے کہ مقام یہودیہ سے ظاہر ہوگا۔ ان تمام روایات کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا سب سے پہلا ظہور تو شام اور عراق کے درمیان ایک گھاٹی سے ہوگا، لیکن اس وقت اس کا اتنا چرچا نہیں ہوگا، اس کی فوجی قوت نہیں ہوگی، اس کا انتظار لوگ کر رہے ہوں گے مقام یہودیہ میں، تو وہ وہاں سے مقام یہودیہ میں پہنچے گا، اور پھر اپنے ہم نواؤں کو لے کر کے اصفہان پہنچے گا، اور باضابطہ مسلمانوں کے خلاف جو اس کا خروج ہوگا وہ مقام اصفہان سے ہوگا، کہ جب وہاں سے اس کا خروج ہوگا تو 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور پھر وہ مقابلے کی کیفیت شروع ہوگی۔ بالآخر حضرت امام مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں سے جو مقابلہ ہوگا، اس مقابلے میں مقام لد پر، جو وہیں پر ایک جگہ ہے فلسطین میں، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کا خاتمہ ہوگا۔ بہت سی مرتبہ دجال کے لیے علامتی نشان کے طور پہ درمیان میں ایک آنکھ کی چیز بنائی جاتی ہے، تو یاد رکھ لیجیے یہ دجال کا تعارف نہیں ہے، دجال کی دونوں آنکھیں اپنی جگہ پہ ہوں گی، ایک آنکھ اس کی کانی ہوگی، داہنی آنکھ، اور بائیں آنکھ کی جگہ پہ آنکھ نہیں بلکہ ابھرا ہوا گوشت ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بال گھگریالے ہوں گے، چوڑا سینہ ہوگا، سرخ رنگ کا ہوگا، اس کا سینہ اندر دھسا ہوا ہوگا، بال پیچھے سے ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ ریت والے علاقے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہواؤں کے چلنے سے اس میں چھوٹے چھوٹے گڑھے بن جاتے ہیں، دور سے دیکھنے سے اس کے بال کا پچھلا حصہ ویسا ہی دکھے گا۔ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ وہ جب ظاہر ہوگا تو اس کا ظہور ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دجال کا ڈر نہیں ہے، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر وہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا تب تو تم سب کی طرف سے میں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوں، لیکن اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو تم میں کا ہر شخص اپنے بارے میں جواب دے ہے، ہر شخص کو اپنے اس ذاتی طور پہ اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس
سے بھی اس کا سامنا ہو جائے، اللہ ہم میں سے کسی کا بھی اس کا سامنا نہ کرائے، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کے ساتھ بھی اس کا سامنا ہو جائے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر کے اس کے منہ پہ تھوک دینا، وہ اس کا کچھ نقصان نہیں کر پائے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں بعض روایات میں ہیں، بعض روایتیں میں کہ اخیر کی 10 آیتیں جو شخص پڑھنے کا معمول رکھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایسا خطرناک فتنہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم کسنۃ و یوم کشہر، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد بقیہ دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر نماز کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ جس طریقے سے تم عام دنوں میں نماز پڑھتے ہو، ایک نماز کے بعد جتنے وقفے کے بعد دوسری نماز پڑھتے ہو، اسی اندازے سے نماز پڑھ لینا۔ گویا کہ اس دن ایک دن کی نماز کافی نہیں ہوگی، بلکہ اس ایک دن میں اندازے کے مطابق 5 نمازیں ادا کی جائیں گی، یعنی ظہر اور عصر میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنے فاصلے پر نماز پڑھی جائے گی، عصر اور مغرب میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس فاصلے کے مطابق نماز ادا کی جائے گی۔ گویا کہ ایک ہی دن میں کئی نمازیں ہوں گی۔ وہ جب ظاہر ہوگا تو کوئی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جہاں وہ نہ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سواری گدھا ہے، اور وہ انتہائی تیز رفتار گدھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کان ایسے ہوں گے کہ 40 ہاتھ لمبے لمبے اس کے کان ہوں گے، اور فرمایا کہ جس طریقے سے تم میں کا ایک عام انسان اپنے گھوڑوں پہ کسی چشمے کو، کسی نہر کو پار کرتا ہے، وہ سمندر کو اس طرح پار کرے گا۔ روٹی کا پہاڑ ہوگا اس کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس کو کچھ خصوصی قوت عطا کریں گے، شیطان مستقل اس کی مدد کر رہا ہوگا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے گا، اس بستی کے لوگ اسے تسلیم نہیں کریں گے، تو وہاں قحط سالی آ جائے گی۔ ایک علاقے سے گزرے گا، وہاں کے لوگ اس کی باتوں کو مان لیں گے، تو وہاں ہریالی آ جائے گی، وہاں کے جانور کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ یہ سب دجل و تلبیس ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس وہ آئے گا جس کی اونٹنی مر چکی ہوگی، اس سے کہے گا کہ کیا میں تمہاری اونٹنی کو دوبارہ زندہ کر دوں، تمہارے سامنے لا کھڑا کر دوں، تو کیا تم مجھے تسلیم کرو گے، سچا تسلیم کرو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ ایسا خطرناک فتنہ ہوگا کہ صرف اہل ایمان ہی بچ پائیں گے، جن کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اور یہاں تک فرمایا یہ اللہ کی طرف سے خاص مدد ہوگی کہ میری امت کا ہر شخص، چاہے اس سے لکھنا پڑھنا آتا ہو چاہے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، ہر شخص اسے پڑھ لے گا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اندازہ لگائیے کہ وہ کہے گا کہ بھائی دیکھو تمہاری اونٹنی کو میں دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے مانو گے؟ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ وہ کہے گا ہاں ہم تمہیں تسلیم کر لیں گے۔ اس کی اونٹنی اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے پہلے سے اچھی صحت میں آ کے کھڑی ہو جائے گی، شیطان گویا کہ اس شکل میں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ ایک شخص کے بھائی کا یا کسی خاندان کے کسی عزیز کا انتقال ہو چکا ہوگا، اس سے کہے گا کہ میں دوبارہ اسے زندہ کر دوں، کیا تم مانو گے؟ وہ کہے گا ہاں مان لیں گے۔ شیطان اس کی شکل میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ گویا کہ ایک آزمائش ہوگی، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کے مناظر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بھی وہ اپنی دوزخ میں ڈالنا چاہے
وہ بسم اللہ پڑھ کر کے اس میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی آگ کو اس کے لیے ویسی ہی ٹھنڈی کر دیں گے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا تھا۔ تو یہ سارے حالات بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر بعد میں جب اس کو اطلاع ملے گی کہ وہ اپنی سرکشی کو پھیلا رہا ہوگا، پوری دنیا میں ننگا ناچ کر رہا ہوگا، ظلم کو کی سرکشی کا عروج ہوگا، دجال کا بول بالا ہو چکا ہوگا، اہل ایمان پریشان ہوں گے۔ اتنے میں جب اس کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا ہے اور وہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پگھل جائے گا، اس کی ہمت پست ہو جائے گی، بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس کا تعاقب کریں گے تو وہ جان بچانے کی کوشش کرے گا، بالآخر جیسا کہ میں نے بتایا باب لد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ تو یہ جو روایتیں ہیں، ان روایتوں سے کیا پتہ چلا کہ قیامت کے قریب ان حالات کو پیش آنا ہے۔ بعض لوگ بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ بس فلاں سن میں دجال آ جانے والا ہے۔ دیکھیں، دجال کا ظاہر ہونا اور اس کی ان تفصیلات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان تفصیلات کا پیش آنا یہ حق ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ان چیزوں کے ہوئے بغیر ہو جائے گا، بلکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتائی ہیں وہ علامتیں بھی حق ہیں، ان علامتوں کے پیش آنے کے بعد ہی وہ سب کچھ ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو اس سلسلے میں یہ یقین رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، ہر بات آپ کے فرمان کے مطابق ہوگی۔ کب یہ چیزیں ہوں گی وہ اللہ کے علم میں ہے، اس کے لیے کسی وقت کو متعین کرنا، کسی سال کو متعین کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب کے پاس کا جواب یہ ہونا چاہیے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اور قیامت سے پہلے کے حالات کا علم یہ تو حقیقت میں اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان اللہ کہ غیب کا عالم اللہ ہے۔ اب جن چیزوں کا علم نہیں دیا گیا اس میں اپنی عقل سے کوئی رائے زنی کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دجال کا ظہور ہوگا، اس کا خاتمہ ہوگا، اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر چکے ہوں گے، اہل ایمان کو لے کے ایک جگہ جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس وحی بھیجیں گے کہ میرے ایمان والے بندوں کو لے کر کے ایک جگہ چلے جائیے، کیونکہ اب وہ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جن سے مقابلے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، وہ یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج یہ بھی ہم انسانوں کی طرح انسان ہی ہیں، وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، یہ دو قبیلوں کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے ان کو کہیں قید کر رکھا ہے سد سکندری میں۔ اب وہ کہاں ہے؟ علماء نے اس سلسلے میں تفصیلات لکھی ہے، جس تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ تو اسی موقع دجال کے خاتمے کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، پھر وہ بھی اس کا بھی فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہوگا، بہت بڑی پریشانی ہوگی۔ پھر بعد میں ان حضرات کی دعاؤں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کی دعاؤں سے اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اتنی خطرناک آزمائش ہوگی، روایت میں آتا ہے کہ اس وقت بیل کا ایک سر 1000 دینار اور 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ قحط سالی ہوگی، تنگی ہوگی، مہنگائی ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا۔ اس لیے بھائیوں، ان حالات کو دیکھنے کی تمنا نہیں کیجیے، بلکہ
دعا یہ کیجئے اللہ ہم سب کو دجال سے اور دجال کے فتنوں سے اور اس سے پہلے کے بعد کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، اس دعا میں آپ نے چند چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار، کہ یا اللہ میں آپ سے عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں، جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس میں یہاں تک فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، کہ مسیح دجال کے فتنے سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَعْصَمِ وَالْمَغْرَمِ، کہ میں گناہوں کے بوجھ میں دب جانے اور قرض کے بوجھ میں دب جانے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں جن چیزوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس میں سے ایک فتنہ دجال سے حفاظت کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کی تعلیم ہم کو دی ہے۔ تو گویا کہ ہم سب کو بھی ان فتنوں سے بچنے کی تدبیر بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے اس کی فریاد بھی کرنی چاہیے۔ ذرہ برابر بھی اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس حالات کو دیکھیں گے، پتہ نہیں وہ حالات آئے تو ہم کس جانب ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ دجال مکہ مدینہ نہیں جا پائے گا، مکہ بھی جانے کی کوشش کرے گا، مدینہ جانے کی کوشش کرے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو ایک فرشتہ تلوار لے کے اس کے سامنے آ جائے گا، لیکن مدینے کے قریب تک پہنچے گا۔ اس وقت ایک زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے مدینے کے سارے بے ایمان منافقین باہر نکل جائیں گے، مدینہ پاک ہو جائے گا۔ اب بتائیے کہ کون بچے گا، کون جائے گا، کس کو پتہ ہے؟ اس لیے ان چیزوں کو دیکھنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان چیزوں سے حفاظت کی تمنا اور دعا ہونی چاہیے۔ تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام، دین پر دینی اعمال کو پابندی سے کرنے کا اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دجال کے آنے سے پہلے دجالی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ آج بہت سی چیزیں دجالی ظاہر ہو چکی ہیں، ان دجالی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور ہم میں کہ ہر آدمی سورہ کہف پڑھنے کا، جمعہ کے دن پڑھنے کا معمول بنائے۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہوگی، تمنا ہوگی، تدبیر ہوگی تو اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دجال کے فتنے سے اور دجال کے جڑے ہوئے جتنے بھی فتنے ہیں ان تمام سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب